ألزمهم المطابقة ولو تقديرا إذ لا شك أن الدلالة النظرية على جزء المسمى ولازمه فرع الدلالة على المسمى. دلالت مطابقی یہ دلالت تضمنی اور التزامی کو لازم ہے. کل دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں کی: دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی. آج فرماتے ہیں کہ دلالت تضمنی اور التزامی کو دلالت مطابقی لازم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی دلالت تضمنی اور التزامی پائی جائیں گی وہاں دلالت مطابقی ضرور پائی جائے گی. وہاں دلالت مطابقی ضرور پائی جائے گی. جہاں بھی یہ دونوں دلالتیں ہوں گی جس کلام میں، وہاں پر دلالت مطابقی ضرور پائی جائے گی. اس پر ایک اعتراض، اسی کا یہ جواب تشریح. اعتراض یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ دلالت تضمنی اور التزامی کو دلالت مطابقی لازم ہے، کہ جہاں بھی یہ دونوں پائی جائیں گی تو دلالت مطابقی بھی پائی جائے گی، یہ صحیح نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا ہو کہ اس کا معنی موضوع لہو کا استعمال چھوڑ دیا گیا ہو، وہاں معنی موضوع لہو کا استعمال چھوڑ دیا گیا ہو، وہ بالکل متروک ہو گیا ہو. اب جب بھی لفظ استعمال ہوتا ہو تو ذہن سیدھا جاتا ہو کس پر؟ جزء معنی پر یا لازم معنی پر. جز پر دلالت ہوگی تو تضمنی پائی جائے گی، لازم پر دلالت ہوگی تو التزامی پائی جائے گی. اور یہاں پر تضمنی اور التزامی دونوں بغیر کس کے پائی جا رہی ہیں؟ مطابقی کے. کیوں کہ مطابقی کا تو استعمال کیا ہو چکا ہے؟ چھوڑ دیا جا چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. تو اب آپ کا یہ کہنا کہ یہ ضرور پائی جائے گی مطابقی، یہاں تو دلالت تضمنی پائی جا رہی ہے اور مطابقی نہیں پائی جا رہی ہے، یا دلالت التزامی پائی جا رہی ہے لیکن دلالت مطابقی. تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی لفظ کا استعمال اس کے معنی مطابقی میں چھوڑ دیا گیا ہو، ترک کر دیا گیا ہو. اب لفظ جب بھی استعمال کیا جائے گا تو معنی موضوع لہو پر نہیں دلالت کرے گا، بلکہ کس پر دلالت کرے گا؟ یا تو جزء معنی موضوع لہو پر دلالت کرے گا یا لازمی معنی پر دلالت کرے گا. جس پر دلالت کرے گا تو دلالت تضمنی ہوگی، اور لازم پر دلالت کرے گا تو دلالت تضمنی اور التزامی بغیر مطابقی کے پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر مطابقی کے یہ دونوں نہیں پائی جائیں گے. اس کا کیا جواب؟ جواب سے پہلے ایک بات سنو. دلالت کسی چیز کی کسی چیز پر دلالت 2 طرح ہوتی ہے. اس میں ایک چیز اصل ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے فرع. ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ فرع. لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو پر یہ اصل ہے. لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو پر، اور وہی اسی لفظ کی دلالت جزء معنی موضوع لہو پر یا لازم معنی پر، یہ اس کی کیا ہے؟ فرع ہے. یہ اس کی فرع ہے. تو اب جہاں کہیں بھی لفظ بولا جائے گا، کوئی لفظ بولا جائے گا تو وہ معنی موضوع لہو پر یا تو حقیقتاً دلالت کرے گا کہ لفظ بولتے ہی معنی موضوع لہو بھی سمجھ میں آئے گا، اور اسی کے ساتھ تضمنی اور التزامی پر بھی دلالت ہوگی. تو یا تو حقیقتاً ہوگا، یا یہ کہ تقدیراً وہاں دلالت پائی جائے گی معنی موضوع لہو پر. کیسے پائی جائے گی؟ تقدیراً. تقدیراً کا مطلب کہ لفظ واقعی معنی موضوع لہو کو اس کا استعمال چھوڑ دیا گیا ہے. اب لفظ جب بھی بولا جاتا ہے تو جزء معنی موضوع لہو پر یا لازم معنی موضوع لہو پر دلالت ہوتی ہے، لیکن تقدیراً اب بھی یہاں پر کیا پایا جا رہا ہے؟ معنی موضوع لہو پر دلالت پائی جا رہی ہے. اس طور پر کہ اگر اس لفظ سے وہ معنی مراد دیا جائے تو فوراً لفظ اس معنی پر کیا کرے گا؟ دلالت کرے گا کہ نہیں دلالت کرے گا؟ کس پر؟ معنی موضوع لہو پر. تو اگرچہ چھوڑ دیا گیا ہے لیکن اگر اس کا قصد کیا جائے تو یہی لفظ اس معنی موضوع لہو پر کیا کرے گا؟ دلالت کرے گا. کیونکہ معنی موضوع لہو پر دلالت اصل ہے، اور جز پر اور لازم پر جو دلالت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی فرع ہے. اور فرع بغیر اصل کے کبھی بھی نہیں پائی جا سکتی. فرق اتنا ہو سکتا ہے کہ اصل کبھی حقیقتاً پائی جائے گی اور اصل کبھی تقدیراً پائی جائے گی. تو وہاں حقیقتاً اگرچہ نہیں ہے دلالت موضوع لہو، لیکن اصل اور تقدیراً ابھی بھی وہاں پر موضوع لہو پر دلالت پائی جا رہی ہے. تو ہم نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ مطابقی کے بغیر یہ دونوں نہیں پائی جائیں گی تو وہ واقعی نہیں پائی جائیں گی. ہر جگہ دلالت التزامی اور تضمنی میں مطابقی کا پایا جانا ضروری ہے. ملو
وَتَلْزَمُهُمَا الْمُطَابَقَةُ وَلَوْ تَقْدِيرًا، ان دونوں کو، ہما کی ضمیر تضمنی اور التزامی کی طرف، دونوں کو مطابقت لازم ہے اگرچہ تقدیراً. اذ لا شک، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دلالت وضعیہ معنی موضوع لہو کے جز پر اور اس کے لازم پر یہ فرع ہے. کس کی؟ الدلالت علی المسمى، موضوع لہو پر دلالت کی. ٹھیک ہے، چاہے وہ دلالت حقیقتاً ہو مسمى پر، بِأَن يُطْلَقَ اللفظ، کہ لفظ بولا جائے، وَيُرَادُ بِهِ الْمُسَمَّى، اور اس سے معنی موضوع لہو سمجھا جائے، وَيُفْهَمُ مِنْهُ الْجُزْءُ، اب اللازم، اور اسی سے پھر جز بھی سمجھا جائے اور لازم بھی سمجھا جائے، بالتبع، او مقدرتاً، یا لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو پر تقدیری ہو، کما اذا اشتہر اللفظ فی الجزء، اب اللازم، مثلا کہ جب لفظ کسی جز معنی موضوع لہو کے جز یا اس کے لازم میں مشہور ہو جائے، فالدلالۃ علی الموضوع لہو وَإِن لَمْ يَتَحَقَّقْ هُنَاكَ بِالْفِعْلِ، تو یہاں پر معنی موضوع لہو پر دلالت اگرچہ بالفعل متحقق نہیں ہے، الا انها واقعۃ تقدیرا، لیکن تقدیرا یہاں بھی معنی موضوع لہو پر دلالت پائی جا رہی ہے. کس طور پر؟ بمعنی ان لهذا اللفظ معنی، کہ اس معنی میں کہ اس لفظ کا ایک معنی ہے، لو قصد من اللفظ، اگر لفظ سے اس معنی کا قصد کیا جائے، لکان دلالته علیہ مطابقتا، تو اس لفظ کی دلالت اس معنی پر کون سی ہوگی؟ دلالت مطابقی ہوگی. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَلَا تَقْدِيرًا، اور اسی کی طرف شارع نے اپنے قول ولو تقدیرًا سے اشارہ کیا ہے کہ دلالت کبھی صراحتاً ہوگی اور کبھی اشارتاً یعنی تقدیرًا ہوگی. تو جہاں کہیں لفظ معنی مطابقی میں استعمال چھوڑ چکا ہو تو وہاں پھر بھی معنی مطابقی پر دلالت پائی جائے گی. یہ ہے کہ حقیقتاً نہیں پائی جائے گی لیکن تقدیراً پائی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ دلالت موضوع لہو پر اصل ہے اور جز پر اور لازم پر کیا ہے؟ فرع ہے، تبع ہے، اور تابع بغیر متبوع کے کبھی نہیں پایا جا سکتا. ولا اقصا، ولا اس کا برعکس نہیں ہوگا. اس میں کئی چیزیں، اس میں اس کو پہلے سن لو اجمالی طور پر. دلالت مطابقی تضمنی اور التزامی کو لازم ہے، یعنی جہاں جہاں یہ دونوں پائی جائیں گی دلالت مطابقی، لیکن جہاں جہاں مطابقی پائی جائے وہاں وہاں تضمنی اور التزامی پائی جائے، یہ ضروری نہیں. یہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. اس کی نسبت ہے جہاں جہاں تضمنی اور التزامی پائی جائیں گی وہاں وہاں دلالت مطابقی پائی جائے گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جہاں جہاں دلالت مطابقی پائی جائے وہاں وہاں دلالت تضمنی، اور جہاں جہاں انسان ہوگا وہاں وہاں حیوان ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جہاں جہاں حیوان ہو وہاں وہاں انسان بھی ہو. کون سی دلالت ہے؟ کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص مطلق کی. تو ولا اقصا اس کا برعکس نہیں، یعنی جہاں مطابقی ہو وہاں تضمنی اور التزامی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اور ایک چیز اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر کہیں تضمنی ہو تو التزامی بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جہاں التزامی ہو وہاں تضمنی بھی ہو. کئی چیزیں ہیں. ایک ہو گیا دلالت مطابقی تضمنی اور التزامی کو لازم ہے، یعنی جہاں جہاں دلالت مطابقی تضمنی اور التزامی پائی جائیں گی وہاں وہاں دلالت مطابقی پائی جائے گی. اس کا برعکس نہیں ہوگا، یعنی جہاں جہاں دلالت مطابقی پائی جائے گی وہاں وہاں دلالت تضمنی اور التزامی پائی جائے، یہ نہیں. تو دلالت التزامی اور تضمنی یہ مطابقی کو لازم نہیں. دلالت تضمنی اور التزامی مطابقی کو لازم، لیکن مطابقی دلالت تضمنی اور التزامی کو لازم ہے. اب اس کے بعد آگے آؤ، کیا دلالت تضمنی التزامی کو لازم ہے؟ یعنی جہاں جہاں تضمنی پائی جائے وہاں التزامی پائی جائے؟ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. اور کیا دلالت التزامی تضمنی کو لازم ہے؟ یعنی جہاں جہاں دلالت التزامی پائی جائے تضمنی پائی جائے؟ کہتے ہیں یہ بھی ضروری نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف تضمنی پائی جائے التزامی نہ پائی جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ التزامی پائی جائے اور تضمنی نہ پائی جائے. تو ولا اقصا کا تعلق کئی چیزوں سے ہے. اب سن لو اس کو مثال سے. ولا اقصا یعنی جہاں جہاں دلالت مطابقی ہو وہاں وہاں تضمنی اور التزامی ہو، یہ ضروری نہیں. مثال کے طور پر کوئی لفظ ایسا ہے کہ اس کا جز ہی نہیں، اس میں جز ہے ہی نہیں، اور جب جز نہیں ہے تو لفظ کی دلالت معنی مطابقی پر تو ہوگی لیکن لفظ کی دلالت جز پر نہیں ہوگی کیونکہ اس کا جز ہے ہی نہیں. تو مطابقی بغیر تضمنی کے پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے؟ جیسے باری تعالیٰ، اس کا کوئی جز ہے؟ اس کا کوئی جز ہے نہیں. تو دلالت مطابقی ہے لیکن دلالت تضمنی نہیں ہے.
اور اسی میں ہم یہ بھی کہہ لیں کہ اس کا کوئی معنی بسیط بھی نہیں، وہ لازمی معنی بھی نہیں اس کا کوئی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا ہو کہ نہ تو اس کا کوئی جز ہو اور نہ ہی اس کا لازم ہو کوئی خارج میں، تو لفظ معنی مطابقی پر تو دلالت کرے گا لیکن نہ تو دلالت تضمنی پائی جائے گی اور نہ ہی دلالت التزامی. تو یہ دونوں مطابقی کو لازم نہیں. تو یہ بالکل ممکن ہے کہ لفظ کا کوئی جز نہ ہو تو دلالت مطابقی تو پائی جائے گی لیکن دلالت تضمنی، یا لفظ کا جز تو ہو، مثال کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں جز تو ہو لیکن اس کا کوئی لازمی معنی نہ ہو، تو یہاں بھی مطابقی تو پائی جائے گی لیکن التزامی نہیں پائی جائے گی. ایک تو یہ ہو گیا. اب اس کے بعد آؤ، ہو سکتا ہے کہ کسی لفظ میں جز ہو، کسی لفظ میں جز تو ہو لیکن اس کا کوئی لازمی معنی نہ ہو. جز ہے تو تضمنی پائی جائے گی کہ نہیں پائی جائے گی؟ جب لفظ کا جز ہے، معنی کا جز ہے، تو تضمنی کسے کہتے ہیں؟ جو معنی مطابقی کے جز پر دلالت کرے. تو جب معنی مطابقی کا جز ہے تو تضمنی پائی جائے گی لیکن اس کا کوئی لازمی معنی نہیں ہے، تو کون سی نہیں پائی جائے گی؟ التزامی. تو تضمنی بغیر التزامی کے پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے؟ ایسا بھی ممکن ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا بسیط ہو کہ اس میں جز نہ ہو لیکن اس کا ایک لازمی معنی ہو. تو جز نہ ہونے کی وجہ سے تضمنی نہیں پائی جائے گی لیکن لازمی معنی ہونے کی وجہ سے التزامی پائی جائے گی. تو دلالت التزامی پائی جا رہی ہے کس کے بغیر؟ دلالت تضمنی کے بغیر. تو یہ کئی چیزیں ہیں انہوں نے ولا اقصا کر کے چھوڑ دیا ہے. اس کتاب کا یہی مسئلہ ہے کہ اس میں اجمال بہت ہے، اس میں اجمال بہت ہے. اب ایک ولا اقصا پہ ایک صفحے کی تقریر کرنا پڑ رہی ہے. جو پھانکو مقرر ہوتے ہیں نا، وہ جو 5 منٹ کی بات کو 1 گھنٹے تک بتاتے رہتے ہیں، یہ انہی کی ہے. تو ولا اقصا کا مطلب یہی ہے. کئی چیزیں اس میں ہیں. دلالت مطابقی ان دونوں کو مستلزم نہیں، یعنی جہاں دلالت مطابقی پائی جائے یہ دونوں بھی پائے جائے، یہ ضروری نہیں. اسی طرح تضمنی التزامی کو لازم نہیں اور التزامی تضمنی کو لازم نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ سب کے سب کیا ہو جائیں الگ. اب ملا ولا اقصا از یجوز، اس کا عکس نہیں ہوگا، یعنی جہاں دلالت مطابقی ہو تضمنی اور التزامی بھی پائی جائے یہ نہیں ہوگا. از یجوز اس لیے کہ ممکن ہے ان یکون لللفظ معنی بسیط، کہ لفظ کا کوئی معنی کیا ہو؟ بسیط ہو. لا جزء له ولا لازم ہو، نہ تو اس کا کوئی جز ہو اور نہ ہی اس کا کوئی لازم ہو. فتحققت حينئذ مطابقت بدون تضمن والالتزام، تو اس صورت میں دلالت مطابقی بغیر تضمنی اور التزامی کے پائی جائے گی. ولو کان له معنی مرکب، اور اس کا اگر معنی مرکب ہو، لا لازم له لیکن اس کا کوئی لازم نہ ہو، تحققت تضمن بدون الالتزام، تو یہاں دلالت تضمنی پائی جائے گی کس کے بغیر؟ بغیر التزامی کے. او لو کان له معنی وسیط له لازم تحقق الالتزام بدون تضمن، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معنی بسیط ہو، اس کا کوئی جز نہ ہو لیکن اس کا کوئی لازمی معنی ہو، تو التزامی پائی جائے گی تضمنی کے بغیر. پر استلزام غیر واقع فی شیء من الطرفین، تو یہ جو استلزام ہے لازم ہونا، یہ طرفین میں سے کسی کے لیے بھی غیر واقع ہے، یعنی واقع نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ہو اور ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو. والموضوع ای لفظ الموضوع ان اريد دلالت جزء من على جزء معناه فهو المرکب والا فهو المفرد. موضوع کہہ کر انہوں نے چھوڑ دیا، وہی اجمال اوپر ہے نا. والموضوع ان قصد بجزئه الدلالت على جزء معناه فمرکب اما تام خبر او انشاء و اما ناقص تقیید او غیر تقیید. یہ اتنی لمبی لمبی باتیں ہیں ان دو ایک ایک لفظ میں، ابھی نیچے پتہ لگے گا. یہاں سے لفظ موضوع کی تقسیم شروع ہو رہی ہے. والموضوع کہہ کر کس کی تقسیم کر رہے ہیں؟ وہ لفظ جو معنی مطابقی پر دلالت کرے، یعنی معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، اس کی 2 قسمیں، مفرد اور مرکب. اگر لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پر دلالت کرے تو وہ مرکب. لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پر دلالت کرے تو وہ کیا ہے؟ مرکب ہے. اور اگر لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پر دلالت نہ کرے تو وہ سب کس میں چلے جائیں گے؟ مرکب میں، وہ مفرد میں چلے جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر رامی الحجارہ، رامی پتھر مارنے والا، یہ مرکب کی مثال ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر لفظ کے جز بھی ہیں. رامی ایک جز ہے اور حجارہ ایک جز ہے. رامی اس ذات پر دلالت کر رہا ہے جو پتھر مارنے والی ہے، اور حجارہ اس ذات پر دلالت کر رہا ہے جس پر جو پتھر ہے، یعنی ایک پتھر پر.
ٹھیک ہے، تو لفظ کا جز معنی مقصود پر دلالت بھی کر رہا ہے اور یہ دلالت مقصود بھی ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے یہ کیا ہے؟ مرکب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرکب کے پائے جانے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ میں اس کو الٹا بھی سمجھا سکتا ہوں، پہلے مفرد سے۔ کس سے؟ مفرد سے۔ مفرد کیا کیا ہوگا؟ لفظ کا کوئی جز نہ ہو، وہ بھی مفرد ہے، جیسے حمزہ استفہام۔ کیا ہو؟ حمزہ استفہام، لفظ کا کوئی جز نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام۔ دوسری، یہ کس میں جائے گا؟ مفرد۔ لفظ کا جز ہو لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، جیسے لفظ زید۔ لفظ کے جز ہیں زا، یا، دال، لیکن زید کی جو ذات ہے اس پر یا دال کوئی بھی دلالت نہیں کر رہا ہے الگ سے، تو لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا ہے، لہذا یہ بھی کس میں چلا جائے گا؟ مفرد۔ لفظ کا جز ہو، معنی پر دلالت بھی کرے لیکن معنی مقصود پر دلالت نہ کرے، جیسے لفظ عبداللہ، کسی کا نام رکھ دیا جائے، لفظ عبداللہ کسی کا نام رکھ دیا جائے تو دیکھو لفظ میں جز ہے، عبد الگ جز ہے، اللہ الگ جز ہے۔ عبد بھی ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے اور کلمہ جلالت بھی ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، لیکن یہ معنی مقصود کے جز پر دلالت نہیں کر رہے ہیں۔ معنی مقصود کون ہے؟ وہ شخص جس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ علم ہونے کی صورت میں بات کر رہا ہوں، اگر عبداللہ کسی کا نام نہ رکھا گیا ہو تو مرکب ہے۔ عبداللہ اگر کسی کا نام نہ رکھا گیا ہو تو اب تو اس کا معنی ہوگا اللہ کا بندہ، تو لفظ کا جز معنی مقصود پر دلالت کر رہا ہے کہ نہیں دلالت کر رہا ہے؟ لیکن جب کسی کا نام رکھ دیا جائے تب یہ مفرد ہوگا بلکہ مرکب نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پر دلالت نہیں کر رہا ہے۔ معنی مقصود ہے آپ کی ذات اور آپ کا جز تو حیوان ناطق ہے، عبد اور کلمہ جلالت تھوڑی، تو لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پر دلالت نہیں کر رہا ہے، یہ بھی مفرد میں جائے گا۔ چوتھی صورت، لفظ کا جز ہو، معنی مقصود کے جز پر بھی دلالت کرے لیکن وہ دلالت مقصود نہ ہو، جیسے حیوان ناطق، جب کسی انسان کا نام رکھ دیا جائے، آپ کا نام رکھ دیا گیا حیوان ناطق، اب جب حیوان ناطق بولا جائے گا تو حیوان ناطق لفظ میں جز ہے، معنی مقصود پر بھی دلالت کر رہا ہے، اس کا نام ہے اور یہ ہے بھی کون؟ تو لفظ کا جز معنی مقصود پر دلالت کر رہا ہے لیکن یہ دلالت مقصود نہیں ہے۔ مقصود ہے کیا؟ اس کی ذات، بس یہ اس نام والا، حالانکہ اس کے جز کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، اس جز پر دلالت مقصود نہیں۔ ہمیں یہ مقصود نہیں ہے کہ حیوان ناطق دو الگ الگ چیز، بلکہ مقصود ہے کون؟ جس کا یہ نام ہے۔ تو لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر ہو رہی ہے لیکن یہ دلالت مقصود نہیں ہے، اس لیے یہ بھی کس میں چلا جائے گا؟ مفرد میں۔ ہاں، لفظ کے جز کی دلالت ہو، معنی مقصود پر ہو اور وہ دلالت مقصود بھی ہو، تب وہ کس میں جائے گا؟ تو مرکب کے لیے 4 شرطیں ہوئی۔ کیا شرطیں ہوئی؟ پہلا، لفظ کا کوئی جز ہو، لفظ کا کوئی جز ہو، اگر جز نہیں ہوگا تو مفرد ہے۔ وہ جز کسی معنی پر دلالت بھی کرتا ہو، وہ جز کسی معنی پر دلالت کرتا ہو، لہذا لفظ کا جز ہو معنی پر دلالت نہ کرتا ہو تو وہ مرکب میں نہیں جائے گا بلکہ کس میں جائے گا؟ جیسے زید۔ اچھا، لفظ کا جز ہو معنی پر دلالت کرتا ہو، وہ معنی مقصود کا جز ہو، کس کا جز ہو؟ معنی مقصود کا جز ہو، 3 ہو گئے، اور پھر وہ دلالت کیا ہو؟ مقصود بھی ہو، تب جا کر ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ جیسے رامی الحجارہ، پتھر مارنے والا، یہ مرکب ہے جب کسی کا نام نہ ہو، کیونکہ لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پر دلالت کر رہا ہے اور یہ دلالت مقصود بھی ہے۔ ای لفظ الموضوع ان اریدا، اگر لفظ موضوع کے جز کی دلالت اس کے معنی کے جز پر ہو اور وہ دلالت مقصود بھی ہو، فهو المرکب، تو وہ مرکب ہے، والا فهو المفرد، ورنہ وہ مفرد رہے گا۔ فالمرکب انما يتحقق بامور 4، تو اب مرکب 4 امور کی وجہ سے متحقق ہوگا۔ الاول ان يكون لللفظ جزء، پہلی صورت لفظ کا کوئی جز ہو، والثانی ان يكون لمعناه جزء، دوسری صورت اس کے معنی کا بھی کوئی نہ کوئی جز ہو، والثالث ان يدل جزء اللفظ على جزء معناه، تیسری صورت یہ ہے کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے، والرابع ان تكون هذه الدلالة مرادة، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ یہ دلالت مقصود بھی ہو، یہ دلالت کیا ہو؟ مقصود بھی ہو، کہ لفظ کے جز کی دلالت معنی مراد پر ہو رہی ہے اور یہ دلالت کیا ہے؟ مقصود بھی ہے۔ فبانتفاء كل من قیود الاربع یتحقق المفرد، تو ان قیودات میں سے
تمام قیود ختم ہو جائیں تب بھی مفرد ہوگا، مرکب نہیں ہو سکتا، یا کوئی ایک قید ختم ہو جائے تب بھی مفرد ہوگا، مرکب نہیں ہو سکتا۔ فَلِلْمُرَكَّبِ قِسْمٌ وَاحِدٌ، لہذا مفرد مرکب کی صرف ایک ہی قسم ہوئی، مرکب کی جس کے لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پر دلالت کرے، یہی مرکب ہے۔ اور مفرد کی کتنی ہوئی؟ 4۔ وَلِلْمُفْرَدِ أَقْسَامٌ أَرْبَعَةٌ، اور مفرد کی 4 قسمیں ہوئی۔ اول ما لا جزء للفظ، لفظ کا کوئی جز ہی نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام۔ والثانی ما لا جزء لمعنہ، وہ جس کے معنی کا کوئی جز نہ ہو، جیسے لفظ اللہ، اس کا لفظ کا تو معنی ہے لیکن لفظ کے جو جز ہیں الگ الگ، ان کا معنی کے جز پر کوئی دلالت نہیں ہو رہی ہے۔ والثالث ما لا دلالت لجزء لفظه على جزء معناه، تیسری وہ صورت کہ لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر بالکل نہ ہو، جیسے عبداللہ علم ہونے کی صورت میں، جیسے کہ عبداللہ علم ہونے کی صورت میں۔ الرابع ما يدل جزء لفظ على جزء معناه، اور چوتھی صورت لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر ہو، لیکن الدلالت غیر مقصودۃ، لیکن وہ دلالت مقصود نہ ہو، جیسے کہ حیوان ناطق جب کسی شخص انسانی کا نام رکھ دیا جائے۔ حیوان ناطق جب کسی شخص انسانی کا نام رکھ دیا جائے تو لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر ہو رہی ہے۔ حیوان ناطق لفظ ہے، اس میں جز ہیں، حیوان الگ جز ہے، ناطق الگ جز ہے، اور دونوں دلالت کر رہے ہیں اپنے اپنے معنی پر، اور معنی مقصود ہی پر دلالت کر رہے ہیں، لیکن یہ دلالت مقصود نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ وہ جس کا نام رکھا گیا ہے، یہاں پر اس کے الگ الگ اجزاء مراد نہیں لیے جا رہے ہیں، جبکہ یہ کسی شخص انسانی کا نام رکھ دیا جائے۔ بس یا اس کی تقسیم اور کر لو۔ اما تام، اب مرکب کی یہاں سے تقسیم ہو رہی ہے، مرکب کی 2 قسمیں، یہ تو آسان بات ہے، مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب تام کس کو کہتے ہیں؟ جس پر سکوت صحیح ہو، یہ تو نحو والی بات ہے، جس پر سکوت صحیح ہو، یعنی متکلم کہہ کر جب بات پوری کر لے تو اس کا خاموش ہونا صحیح ہو اور سامنے والے کو اس بات سے کوئی نہ کوئی فائدہ معلوم ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب تام۔ اور غیر تام جس پر سکوت صحیح نہ ہو۔ پھر مرکب تام کی 2 قسمیں، خبر اور انشاء، یعنی خبریہ اور انشائیہ۔ خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جو صدق و کذب کا احتمال رکھے، یعنی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو ہم اس میں دونوں احتمال ہیں، کہہ بھی سکتے ہیں کہ واقعی زید کھڑا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید نہیں کھڑا ہے، تو سچا یا جھوٹا دونوں ہو سکتا ہے۔ اور انشاء وہ ہے جو صدق و کذب کا احتمال نہ رکھے، یعنی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ پھر مرکب غیر مفید کی یعنی مرکب ناقص کی بھی 2 قسمیں، مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی۔ مرکب تقییدی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں جزو ثانی جزو اول کی کیا ہو؟ قید ہو، جیسے غلام و زید، زید کا غلام، تو یہاں پر جو دوسرا والا جز ہے زید، یہ پہلے والے کی کیا ہے؟ قید ہے، اس کے بغیر اس معنی کا، اس لفظ کا صحیح معنی ادا نہیں ہو سکتا۔ رجل عالم، رجل عالم، عالم مرد، تو یہاں پر عالم جو ہے یہ پہلے والے کی کیا ہے؟ قید ہے۔ اور دوسری قسم مرکب غیر تقییدی جس میں دوسرا جز پہلے کی قید نہ ہو، جیسے فدار، فدار، یہاں پر دوسرا والا پہلے کی قید نہیں ہے، کیونکہ پہلا والا جو ہے وہ حرف ہے، دوسرا والا کیا ہے؟ اس ملا لو، اتنا ہی ہے۔ قولہ اما تامن، اب مرکب کی 2 قسمیں، مرکب تام یصح السکوت علیہ، جس پر سکوت صحیح ہو، جیسے زید قائم۔ اب اس کی بھی 2 قسمیں، پہلے تام کی 2 قسمیں کریں گے۔ خبر ان احتمل الصدق والکذب اے یکون من شانہ ان یتصف بہما بان یقال له صادق او کاذب، جو صدق و کذب کا احتمال رکھے، یعنی جس کی یہ شان ہو کہ وہ صدق و کذب سے متصف ہو سکے، یعنی اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ او انشاء، اور دوسری قسم ہے مرکب تام کی انشاء، ان لم یحتملهما، جو صدق و کذب دونوں کا احتمال نہ رکھے۔ وَإِمَّا ناقص، اور مرکب کی دوسری قسم کیا ہے؟ مرکب ناقص۔ اب اس کی بھی 2 قسمیں، ان لم یصح السکوت علیہ، جس پر سکوت صحیح نہ ہو، یہ کس کی تعریف ہوئی؟ مرکب ناقص کی۔ اب اس کی 2 قسمیں تقییدی، ان کان الجزء الثانی قیدا للاول، اگر دوسرا جز پہلے کی کیا ہو؟ قید ہو، تو اس کو کہیں گے مرکب تقییدی، جیسے غلام و زید، رجل فاضل وقائم فدار۔ او غیر، دوسری کیا ہے؟ مرکب غیر تقییدی، ان لم یکن الثانی قیدا للاول، جبکہ دوسری والی پہلے کی قید نہ ہو، جیسے فدار۔ والا فالمفرد، ورنہ وہ کیا ہے؟
مفرد ہے. یعنی مرکب کی ساری تقسیم کرنے کے بعد آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ورنہ وہ مفرد ہے. یعنی لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ مفرد ہے. اے لم یقصد بجزئہ منہ دلالت بجزء منہ دلالت علی جزء معنی ہو، یعنی لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ مفرد ہے. تو یہ کس کے مقابلے میں ہوا؟ مرکب کے مقابلے میں. بس اب یہاں سے اب مفرد کی ایک نئی تقسیم شروع ہو جائے گی، کلمے والی، کلمہ، ادات اور فعل.